درختوں کے جھنڈ کے پیچھے سے کسی ٹرک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ سلطان وہیں رک گیا۔ ٹرک کا انجن سٹارٹ ہو کر رک جاتا تھا۔ کسی فوجی نے اونچی آواز میں کچھ کہا جو سلطان کی سمجھ میں نہ آیا۔ ٹرک کا انجن ایک بار پھر سٹارٹ ہوا اور اب نہ رکا۔ پھر انجن فرسٹ گیئر میں آ گیا اور ٹرک کی آواز دور ہونے لگی۔ ٹرک کسی طرف کو چلا گیا تھا۔ جب ٹرک کی آواز کافی دور ہو گئی تو سلطان پھر آگے رینگنے لگا۔ وہ اونچی پگڈنڈی عبور کر گیا۔ اس کے سامنے اونچی اونچی جھاڑیاں آ گئیں۔ اس نے جھاڑیوں کو ہٹایا تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھیں۔ اسے درخت کے نیچے ایک ٹینک کھڑا دکھائی دیا۔ سلطان گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، لانچر کاندھے پر رکھ کر ٹینک کا اندھیرے میں نشانہ لینے لگا۔ اتنے میں ایک دھماکہ ہوا اور دائیں جانب کافی دور آسمان روشن ہو گیا۔ دھماکہ زبردست تھا۔ اس کے ساتھ ہی گرنیڈ کے 2 دھماکے سنائی دیے۔ پھر ہیوی اور لائٹ مشین گنوں کی فائرنگ ہونے لگی۔ سلطان وہیں بیٹھ گیا۔ کوئی دوڑ کر اس کے پاس آ گیا۔ یہ اشرف تھا۔ اس نے کہا، جمشید نے ٹینک ہٹ کر دیا ہے۔ میں سامنے والے ٹینک کو مارنے لگا ہوں۔ ٹینک کا اور اس کا فاصلہ زیادہ تھا۔ اشرف 10-15 قدم دوڑ کر آگے چلا گیا۔ پھر ایک دم گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ لانچر کاندھے پر رکھا اور راکٹ فائر کر دیا۔ شوں کی آواز کے ساتھ راکٹ اپنے لانچر سے نکل کر سیدھا ٹینک کے پہلو میں جا کر لگا۔ سلطان نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ دھماکہ ہوا، ٹینک پھٹ گیا۔ سلطان نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک طرف سے دوسرا ٹینک نکل آیا۔ اس کی ہیڈ لائٹ ایک دم روشن ہو گئی۔ اس کی مشین گن بے تحاشا فائرنگ کر رہی تھی۔ ٹینک کی بتیوں کی روشنی میں سلطان نے دیکھا کہ اشرف گھٹنوں کے بل کھڑا دوسرا راکٹ لانچ کر رہا تھا۔ پھر مشین گن کی بوچھاڑ اس پر پڑی اور وہ دوہرا ہو گیا۔ اس کا لانچر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اشرف نے گرتے گرتے گرنیڈ پکڑ کر ٹینک پر اچھال دیا۔ گرنیڈ ٹینک کے سامنے والے حصے سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ اس سے ٹینک کو اور تو کوئی نقصان نہ پہنچا، اس کی دونوں بتیاں بجھ گئیں۔ ٹینک رک گیا، مگر اس کی مشین گن برابر چاروں طرف گولیاں برسا رہی تھی۔ سلطان کو اندھیرے میں ٹینک کی پوزیشن سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس نے لانچر کاندھے پر رکھا اور فائر کر دیا، مگر اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ فاصلہ زیادہ تھا اور اندھیرے میں ٹینک شاید ایک طرف حرکت کر گیا تھا۔ راکٹ جا کر کسی درخت سے ٹکرا کر دھماکے سے پھٹ گیا۔ وہ رینگتا ہوا اشرف کے پاس پہنچا۔ اشرف شہید ہو چکا تھا۔ مشین گن کی گولیاں اس کے سینے کو ادھیڑتی ہوئی نکل گئی تھیں۔ اشرف کا لانچر لوڈڈ تھا۔ سلطان نے سامنے دیکھا ٹینک آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف گھوم رہا تھا۔ سلطان نے لانچر کاندھے پر رکھ لیا۔ ٹینک نے گھومتے ہوئے جیسے ہی اپنا پہلو اس کی طرف کیا، سلطان نے راکٹ فائر کر دیا۔ راکٹ سیدھا ٹینک میں جا کر لگا اور ٹینک کو چیرتا ہوا اندر جا کر دھماکے سے پھٹ گیا۔ ایک شعلہ بلند ہوا جس نے ارد گرد کی ساری زمین روشن کر دی۔ سلطان نے لانچر پھینک دیا۔ اشرف کو الٹا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور جتنی دور تک دوڑ سکتا تھا دوڑتا چلا گیا۔ جب تھک گیا تو وہیں بیٹھ گیا۔ پھر اپنے شہید ساتھی کی لاش کو اپنی پشت پر ڈال کر اس کے بازو اپنی گردن میں لپیٹے اور رینگنے لگا۔ پیچھے فائرنگ کی آوازیں رک گئی تھیں۔ اب فوجی ایک دوسرے کو آوازیں دے کر کچھ کہہ رہے تھے۔ سلطان زمین پر رینگتا چلا گیا۔ جب وہ کافی دور نکل آیا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اشرف کی لاش کو کاندھے پر اٹھایا اور اونچی اونچی جھاڑیوں کی اوٹ لیتا پہاڑی کی طرف چلنے لگا۔ پہاڑی کی چڑھائی اس سے 1 گھنٹے میں پار ہوئی۔ جب وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا تو تھکان سے چور ہو چکا تھا۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس وقت آسمان پر پچھلے پہر کی نیلی روشنیاں نمودار ہونے لگی تھیں۔ اس نے شہید کی لاش کو بڑے احترام کے ساتھ غار میں لٹا دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ غار میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا، جمشید غار میں داخل ہوا۔ وہ گرد میں اٹا ہوا تھا، سر میں مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اشرف کی لاش دیکھ کر وہ وہیں بیٹھ گیا اور ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے لگا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے جھک کر شہید کی پیشانی کو چوما اور سلطان سے کہا، یہ ٹینک کے سامنے چلا گیا تھا کیا؟ سلطان نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ جمشید کہنے لگا، ہم نے کشمیر پر ایک اور جان قربان کر دی ہے۔ دن نکلنے سے پہلے پہلے انہوں نے اشرف شہید کی جسد خاکی کو اس کے گاؤں پہنچا دیا، جہاں اسے شہیدوں کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان شہید کی لاش کے ساتھ گیا تھا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ فوج نے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا۔
کسی نے کشمیری کمانڈوز کی موجودگی کی مخبری کر دی تھی۔ اشرف نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جس طرف نکل سکتے ہو نکل جاؤ۔ سلطان پچھلے پہر کے اندھیرے میں مکان کی عقبی دیوار پھاند کر دوڑا۔ وہ سیب کے باغ میں آ کر چھپ گیا۔ بھارتی فوجیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں درختوں کے پتوں کو توڑتی ہوئی نکلنے لگیں۔ سلطان باغیچے سے نکلا اور کھیتوں کے ساتھ جاتی کچی سڑک پر آ گیا۔ اسے اپنے پیچھے فوجیوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تاریکی میں دوڑتا چلا گیا۔ آگے شہر کے مضافات شروع ہو جاتے تھے۔ وہ ایک گلی میں گھس گیا۔ گلی اندھیرے میں سنسان تھی۔ اس کے پیچھے کوئی دوڑتا آ رہا تھا۔ سلطان کسی مکان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سب مکانوں کے دروازے بند تھے۔ کسی نے پیچھے سے آواز دی، ٹھہر جاؤ، بھاگو نہیں۔ یہ عورت کی آواز تھی۔ آواز سلطان کو بڑی مانوس لگی، مگر وہ رکا نہیں۔ آگے جا کر گلی دائیں طرف مڑ گئی۔ عورت نے پیچھے سے پھر آواز دی، پتی دیو رک جاؤ، میں تمہاری کندنی ہوں۔ سلطان کے جیسے کسی نے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ وہیں رک گیا۔ گلی کے اندھیرے میں ایک سایہ دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس نے سلطان کو بازو سے پکڑ کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ یہ کندنی ناگن تھی۔ سلطان حیران پریشان ہو گیا کہ یہ عورت کہاں سے نکل آئی ہے۔ کیا یہ اب تک اس کا پیچھا کر رہی تھی؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے کندنی سے کہا، انڈین سپاہی میرا پیچھا کر رہے ہیں، تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ کندنی ناگن نے سلطان کو گلے میں بازو ڈال دیا اور کہا، اس سامنے والے مکان میں۔ سامنے والے مکان پر تالا پڑا ہوا تھا۔ سلطان کو لائٹ مشین گن کے برسٹ فائر ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید انڈین فوج اس کو ہراساں کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ کندنی نے ساڑی کے ساتھ بندھی ہوئی چابی لگا کر تالا کھولا اور سلطان کو لے کر مکان کے اندر چلی گئی۔ مکان میں اندھیرا تھا۔ کندنی نے آہستہ سے کہا، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ لو، میں اس مکان کے دروازوں سے واقف ہوں۔ سلطان نے کندنی ناگن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے مکان کی بیٹھک کھولی۔ بیٹھک میں بھی اندھیرا تھا، مگر روشن دان میں سے پچھلے پہر کی سلیٹی رنگ کی دھندلی دھندلی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سلطان کو چارپائی پر بٹھا کر کندنی بیٹھک کی گلی والی کھڑکی کھول کر گلی میں گئی۔ اس نے مکان کو باہر تالا لگایا اور اس کھڑکی سے بیٹھک میں واپس آ کر کھڑکی بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کندنی، سلطان نے سانس درست کرتے ہوئے کہا، یہ کس کا مکان ہے؟ تم کیسے یہاں آ گئی؟ کندنی ناگن سلطان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، راجہ نل اپنی پتنی ومنتی کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے تھے، مگر پتی ورتا پتنی اپنے پتی دیو کے بغیر ایک پل زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ بھی اپنے پتی دیو کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ تم مجھے مندر میں سوتا چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر میں تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہاں کیسے پہنچی؟ تمہارا پتہ کیسے لگایا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی۔ گلی میں بھاری فوجی بوٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ انڈین فوجی سلطان کی تلاش میں گلی میں داخل ہو گئے تھے۔ اب رات کی پہلی نیلی روشنی گلی میں پھیل چکی تھی۔ باہر کسی فوجی نے مکان کے دروازے پر زور سے بندوق کا بٹ مارا۔ دوسرے نے کہا، مکان پر تالا لگا ہے، اگلے مکان کی تلاشی لو۔ بھاری جوتوں کی آوازیں آگے نکل گئیں۔ اس دوران کندنی ناگن نے اپنا ہاتھ سلطان کے منہ پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ جب آوازیں دور چلی گئیں تو سلطان نے کندنی کا ہاتھ پرے ہٹا کر کہا، کندنی، میری خاطر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو، تم واپس چلی جاؤ۔ کندنی ناگن نے ساڑی کے اندر سے اپنا پالا ہوا چھوٹا سا سانپ نکالا، اس کو چوما اور بولی، مجھے اپنے بچے کی قسم ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے۔ سلطان چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دل میں اس وقت کو یاد کر کے پچھتا رہا تھا جب وہ اس گلی میں داخل ہوا تھا۔ یہ عورت اس کی زندگی برباد کر کے چھوڑے گی۔ بیٹھک میں ہلکی ہلکی دھندلی سی روشنی پھیل گئی تھی۔ سانپ کندنی نے اپنی کلائی کے گرد لپیٹ لیا۔ سلطان سوچ رہا تھا، یہ عورت تو مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ بہرحال اس وقت کندنی غیبی مدد بن کر آئی تھی اور اس نے سلطان کو بھارتی فوجیوں کے ہتھے چڑھنے سے بچا لیا تھا۔ کندنی نے 2 دن تک سلطان کو اس خالی مکان میں رکھا، جو اس کے بیان کے مطابق اس کی ایک ناگ داسی کا مکان تھا، جو اپنے ماتا پتا کے ساتھ جموں شیراں والی ماں کے درشنوں کو گئی ہوئی تھی۔ جب سلطان کو یقین ہو گیا کہ بھارتی سپاہی اس علاقے سے جا چکے ہیں تو اس نے کندنی سے کہا، کندنی، مجھے اب یہاں سے نکلنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے پاس جانا ہے۔ کندنی کا چہرہ اداس ہو گیا۔ سرد آ بھر کر سلطان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور جذباتی لہجے میں بولی، اتنی دیر بعد اتنی مشکل سے ملے ہو، اب پھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ سلطان نے بیزاری کے ساتھ اپنا منہ پیچھے کر لیا۔ سارا دن وہ اسی کوشش میں رہا
کہ کسی طرح اس مکان سے جان چھڑا کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جائے، مگر اسے موقع نہ مل سکا۔ کندنی دن میں 3-4 بار مکان کے عقبی دروازے سے نکل کر باہر گئی۔ وہ واپس آ کر یہی بتاتی کہ انڈین فوجی ابھی علاقے میں موجود ہیں اور مکانوں کی تلاشیاں لے رہے ہیں۔ سلطان مجبوراً مکان کی بیٹھک میں پڑا رہا۔ رات کو باہر آسمان پر بادل چھا گئے۔ سلطان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بادلوں کی گرج سنائی دیتی تھی۔ کندنی ناگن اوپر والی منزل پر گئی ہوئی تھی۔ گلی میں بارش کی بوندیں پڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سلطان کو کندنی نے کھڑکی کے پاس جانے سے منع کر رکھا تھا۔ گلی میں کوئی تیز تیز قدموں سے گزر گیا، پھر کسی نے گلی کے سرے پر جا کر کسی کو آواز دی۔ سلطان کچھ نہ سمجھ سکا۔ بجلی چمکتی تو روشن دان میں سے آتی ہوئی اس کی چمک میں بیٹھک کا اندھیرا ایک لمحے کے لیے روشن ہو جاتا۔ سلطان کا دل کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اٹھ کر دوسری منزل میں کندنی کے پاس جاتا ہے اور اوپر والی کھڑکی میں سے گلی میں دیکھ کر معلوم کرتا ہے کہ باہر کیا ماجرا ہے۔ کہیں بھارتی فوجی تو گلی میں نہیں آئے ہوئے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کندنی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ آتے ہی سرگوشی میں بولی، جلدی سے اوپر چلے چلو، سپاہی آ گئے ہیں۔ سلطان چارپائی پر سے اٹھا ہی تھا کہ دروازے کو باہر سے کسی نے زور زور سے دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ کندنی نے بیٹھک کا دروازہ بند کر دیا۔ باہر کا دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور ڈوگرا فوجی دروازہ توڑ کر ڈیوڑی میں داخل ہو گئے تھے اور اب بیٹھک کے دروازے کو توڑ رہے تھے۔ کندنی نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ سلطان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ اندھیرے میں ہو گیا۔ کندنی دروازے کو دونوں ہاتھوں سے آگے کو دھکیل رہی تھی، مگر باہر جو فوجی تھے وہ دروازے پر رائفلوں کے بٹ مارتے جا رہے تھے۔ کندنی سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے بلند آواز میں کہا تھا، یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ ڈوگرا فوجیوں کی اطلاع درست نکلی تھی۔ جس مکان کے باہر تالا لگا ہوا ہو اور اندر سے ایک عورت کی آواز بھی آئے تو یہ مشکوک بات تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ مفرور کشمیری کمانڈو اندر ہی ہے۔ باہر سے ایک فوجی نے کہا، دروازہ کھول دو اور آگے سے ہٹ جاؤ۔ کندنی نے تامل زبان میں بھارتی فوجیوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ باہر سے بیک وقت رائفلوں کے 2 فائر ہوئے۔ دونوں گولیاں دروازے کی لکڑی کو چیرتی ہوئی کندنی کے سینے میں سے پار ہو گئیں۔ کندنی خون میں لت پت ہو کر نیچے گری۔ اس کے ساتھ ہی رائفلوں کے 2 اور دھماکے ہوئے اور دروازہ دھڑک سے کھل گیا۔ دونوں بھارتی فوجی بیٹھک میں داخل ہو گئے۔ سلطان دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ جیسے ہی فوجی اندر آئے، سلطان نے ایک فوجی کی گردن کو بازو کی گرفت میں لے کر جھٹکا دیا۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ بیٹھک میں اندھیرا تھا۔ بجلی چمکی تو روشن دان میں سے اس کی روشنی نے تھوڑی دیر کے لیے اجالا کر دیا۔ دوسرے فوجی نے اپنے ساتھی کو ایک تیسرے آدمی کے بازوؤں میں گرتے دیکھا تو رائفل سیدھی کر کے فائر کر دیا۔ سلطان اتنی دیر میں نیچے بیٹھ چکا تھا۔ سلطان نے مرے ہوئے فوجی کی رائفل اٹھائی اور فائر کر دیا۔ گولی ڈوگرا فوجی کی کھوپڑی اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بجلی کی کڑک نے رائفل کے دھماکے کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ باہر گلی میں بارش کا شور مچا تھا۔ کندنی کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ سلطان نے اس کا سر اپنے بازو پر تھوڑا سا اٹھایا۔ کندنی کے سینے کے پچھلی طرف سے پرخچے اڑ گئے تھے۔ کندنی مر چکی تھی۔ بیٹھک کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ڈیوڑی کا دروازہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ایک کڑاکے کے ساتھ بجلی چمکی۔ گلی میں گرتی بارش کی جھالریں نظر آئیں۔ سلطان نے آہستہ سے کندنی کا سر نیچے زمین کے ساتھ لگا دیا۔ عین اس وقت سانپ کی پھنکار گونجی۔ یہ کندنی کا سانپ تھا جو دوسرے ڈوگرا فوجی کی خون آلود گردن سے لپٹا سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے رائفل اٹھائی اور دوڑ کر ڈیوڑی میں آ گیا۔ بجلی ایک بار چمکی تو اس نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ بارش میں بھیگتی ہوئی گلی دونوں طرف خاصی سنسان تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر خالی مکان سے گلی میں کودا اور تیز بارش میں گلی کے جنوبی سرے کی طرف دوڑنے لگا۔ باہر دور تک کھیت ہی کھیت تھے۔ ان کے پیچھے اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ سلطان کھیتوں میں دوڑتا چلا گیا۔ جب تھک گیا تو وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ بادلوں میں کڑک کے ساتھ بجلی چمکی تو اونچے اونچے پہاڑ پل بھر کے لیے روشن ہو گئے۔ ان پہاڑوں کی دوسری طرف پاکستان تھا۔ سلطان کے پیارے وطن کی جنت تھی۔ اس طرف جنت نظیر کشمیر تھا جس کے چناروں کو آگ لگی تھی، جہاں بھارتی قابض فوجی کشمیری مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہی تھی، جہاں کشمیری مسلمان آزادی وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ سلطان نے ان پہاڑوں کی طرف ایک نگاہ ڈالی جن کے پیچھے اس کا پیارا وطن پاکستان تھا، جہاں اس کی محبوبہ، اس کی ہونے والی بیوی نسرین اس کا انتظار کر رہی تھی۔
پھر اس نے دائیں جانب جنت نظیر کشمیر کی پہاڑیوں کی طرف دیکھا، جہاں بہنوں کے بھائی شہید ہو رہے تھے، جہاں بہنوں کے سہاگ آزادی وطن پر قربان ہو رہے تھے۔ سلطان نے گرتی بارش اور کڑکتی چمکتی بجلیوں میں آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھانا، اور اس کے قدم آگ میں بھڑکتے ہوئے چناروں کی طرف اپنے آپ اٹھتے چلے گئے۔ آسمان پر خوفناک کڑک کے ساتھ بجلی چمکی، کہیں بجلی گری تھی، لیکن کمانڈو سلطان اب خود ایک بجلی تھا، جسے اسلام دشمن بھارتی فوجوں پر قیامت خیز کڑک بن کر گرنا تھا۔ سلطان پہاڑی سلسلے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے نسرین کا خیال آیا، اس نے نسرین کے خیالوں کو دل سے نکال دیا۔ اسے کندنی کا خیال آیا، اس نے کندنی کے خیالوں کو بھی اپنے دل سے نکال دیا۔ اب ایک ہی خیال اس کے پاس تھا، جو آہنی عزم بن کر، بجلی کی کڑک بن کر اس کی رگو پے میں سما گیا تھا، اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ اسے کشمیر پر قابض بھارتی فوجیوں کے خلاف لڑنا تھا، اسے کشمیری مسلمانوں کے حقوق آزادی کے حق میں جنگ کرنی تھی، جہاد کشمیر میں اپنے جسم اور اپنی روح کی ساری طاقتوں اور توانائیوں کے ساتھ شریک ہونا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ اس کے سامنے موجود تھے، اس سے بھی بڑے بڑے پہاڑ اس کے راستے میں آئے تھے، مگر اس کی راہ میں حائل کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اس نے بڑے بڑے پہاڑ عبور کر لیے، وہ دشوار گزار جنگلوں میں سے گزر گیا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، وہ بارش میں بھیگ رہا تھا، بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ سلطان پہاڑی سلسلے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ پہاڑیوں کے دامن میں پہنچا تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی، بارش تھم گئی تھی، بادلوں نے آسمان کو اسی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ جسم و جان کی توانائی بحال رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری تھا، مگر سلطان اب ایک ٹرینڈ کمانڈو تھا، اور کمانڈو جب اپنے مشن پر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پودوں کی جڑیں کھا کر بھی زندہ رہ لیتے ہیں۔ 2 دن تک سلطان پہاڑی سلسلے میں سفر کرتا رہا۔ تیسرے دن کشمیر کی وادی اس کے سامنے تھی، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ پہاڑی ڈھلان پر اسے ایک چھوٹا سا دیہاتی مکان دکھائی دیا، وہ اس طرف چلا گیا۔ یہ ایک غریب کشمیری کاشتکار کا مکان تھا۔ سلطان باہر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ غریب کاشتکار اس کے لیے جوار کی 2 روٹیوں پر ساگ ڈال کر لے آیا۔ سلطان کے لیے یہ جنت ارض کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ اس نے رات وہیں آرام کیا۔ اس دوران کشمیری کاشتکار سے اس نے خاصی معلومات حاصل کر لیں۔ صبح منہ اندھیرے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وادی میں اترنے کے بجائے سلطان پہاڑی راستوں پر سفر کرتا رہا۔ وادی کی ان تمام پہاڑیوں اور جنگلوں کو وہ پہچانتا تھا۔ اب اسے معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس کا یہ سفر بھی صبح سے شام تک جاری رہا۔ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو اس وقت سلطان ایک پہاڑی کے نشیب میں اتر رہا تھا۔ یہاں مجاہدوں کی ایک خفیہ کمین گاہ ہوتی تھی۔ سلطان کا خیال تھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی سرفروش مجاہد ضرور مل جائے گا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، لیکن سلطان درختوں کو پہچانتا تھا۔ اس نے ایک پہاڑی نالا عبور کیا۔ یہ خفیہ کمین گاہ کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ نالے کے دوسرے کنارے پر بڑے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک پتھر کے پاس کھڑا ہو کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر چھوٹی پہاڑی کی ڈھلان پر اونچے اونچے درخت کھڑے تھے۔ وہاں اندھیرا گہرا تھا۔ اسے یاد آ گیا ان درختوں میں سرفروشوں کی کمین گاہ تھی۔ وہ چلنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے 2 آدمیوں نے اسے دبوچ لیا۔ ایک نے خنجر اس کی گردن پر اس طرح رکھ دیا کہ اگر وہ اسے پیچھے کھینچے تو سلطان کا نرخرا کٹ سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے کشمیری زبان میں پوچھا۔ سلطان نے بھی کشمیری زبان میں جواب دیا، یہ بتانے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ کمین گاہ میں چلنا پڑے گا۔ سلطان نے اپنے تمام غازی اور شہید کشمیری مجاہدوں کے نام بتائے، اپنا بھی بتایا۔ خنجر گردن پر سے پیچھے ہٹ گیا۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا، 2 کشمیری نوجوان جنہوں نے کمانڈو کی وردی پہنی ہوئی تھی اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے سلطان کو پہچان لیا تھا۔ ان میں سے ایک کمانڈو کا نام حسن بٹ تھا اور وہ سلطان کے ساتھ ایک مہم پر بھی جا چکا تھا۔ دونوں نے سلطان سے ہاتھ ملائے اور اسے کمین گاہ میں لے گئے جہاں طاق میں دیا جل رہا تھا۔ حسن بٹ نے بتایا کہ 3 مجاہد ایک نہایت اہم مشن پر گئے ہوئے ہیں، صبح واپس آئیں گے۔ سلطان بے حد تھک چکا تھا۔ اس نے کہا، دوستو میں سونے لگا ہوں، کمانڈو مجاہد جس وقت بھی واپس آئیں مجھے جگا دینا۔ حسن بٹ نے کہا، اگر وہ زندہ واپس آ گئے تو تمہیں ضرور جگاؤں گا۔ سلطان دیے کی روشنی میں کشمیری مجاہد حسن بٹ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ کشمیری مجاہد ہیں
جن کا کام رات کے اندھیرے میں دشمن کے علاقے میں گھس کر اسے شدید نقصان پہنچانا، اسلحے کے ذریعے اور پیٹرول ڈمپ اڑانا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مجاہد اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے تھے، مگر کامیابی کی تفصیل بتانے کے لیے کوئی مجاہد زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ سلطان نے کہا، میں سونے لگا ہوں، مجھے صبح صبح جگا دینا۔ سلطان آنکھیں بند کر کے وہیں ایک طرف کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ حسن بٹ اور اس کا ساتھی اپنی گارڈ ڈیوٹی پر کھو سے باہر چلے گئے تھے۔ انہوں نے جاتے ہوئے کھو کے منہ کو خشک ٹہنیوں اور جھاڑیوں سے چھپا دیا تھا۔ سلطان دوسرے روز بیدار ہوا تو دن خاصا نکل آیا تھا، اور تینوں کشمیری کمانڈو واپس آ چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام قمر تھا، دوسرے کا شمس، اور تیسرے کمانڈو کا نام عابد تھا۔ ان میں سے قمر سلطان کو جانتا تھا اور جموں گیریزن والے مشن میں اس کے ساتھ تھا۔ تینوں سلطان سے بغل گیر ہو کر ملے۔ یہ کمانڈو اصل میں دیکھ بھال کے مشن پر گئے تھے۔ وہاں سے 3 میل جنوب مشرق کی جانب پہاڑیوں میں کشمیر پر قابض بھارتی فوجیوں کا ایک بہت بڑا سپلائی ڈمپ تھا، جہاں سے انہیں کشمیریوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اسلحہ، پیٹرول اور گولہ بارود وغیرہ سپلائی کیا جاتا تھا۔ تینوں کمانڈو یہ معلوم کرنے گئے تھے کہ وہاں انڈین فوج کی نفری کتنی ہے اور پہاڑیوں پر ان کے مورچے کہاں کہاں پر ہیں جو سپلائی ڈمپ کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ قمر اس مشن کا لیڈر تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا، یہ بہت بڑا سپلائی ڈمپ ہے، ہم نے وہاں کئی سنتریوں کو پہرے پر کھڑے دیکھا ہے، ارد گرد پہاڑی ڈھلان پر مشین گن پوسٹیں بھی ہیں۔ سلطان نے پوچھا، کل کتنی گن پوسٹیں ہیں؟ قمر نے کہا، 2 سپلائی ڈمپ کے پیچھے ذرا اوپر جا کر ایک پہاڑی پر ہیں اور 2 دائیں جانب اونچی جگہ پر ہیں۔ ان پوسٹوں کو درختوں کی شاخوں سے چھپا دیا گیا ہے۔ سلطان نے سپلائی ڈمپ کی پوزیشن کے بارے میں پوچھا تو کمانڈو شمس کہنے لگا، یہ پہاڑی کے کھو کے اندر ہے، ہم نے اندر ٹرکوں کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ سلطان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے قمر سے پوچھا، تمہارے خیال میں اس ڈمپ کو اڑانے کے لیے ہمیں کس طرف سے جانا چاہیے؟ قمر نے کہا، سب سے پہلے تو ہمیں اوپر والی اور دائیں جانب والی دونوں مشین گن پوسٹوں کو بیکار کرنا ہوگا تاکہ ادھر سے ہم پر کوئی فائر نہ آ سکے۔ اس کے بعد ہمیں سامنے کی طرف سے کھو کے اندر جا کر ٹائم بم لگانے ہوں گے۔ اندر جانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور سامنے کی طرف سے سپلائی ڈمپ کے اندر جانا آسان کام نہیں ہے۔ وہاں 2 سنتری ہر وقت پہرے پر موجود رہتے ہیں۔ کمانڈو عابد کہنے لگا، میں اپنے جسم کے ساتھ ٹائم بم باندھ کر سپلائی ڈمپ میں گھس جاؤں گا اور اندر جاتے ہی خود بھی اڑ جاؤں گا اور سپلائی ڈمپ کو بھی اڑا دوں گا۔ سلطان نے عابد کے کاندھے کو آہستہ سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، عابد، میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر اس میں خرابی ہے، اور وہ یہ کہ بھارتی سنتری تمہیں کھو کے اندر گھستے دیکھ کر وہیں شہید کر دیں گے، اور اگر تمہارے جسم کے بم پھٹ بھی گئے تو اصل سپلائی ڈمپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ اسلحہ گولہ بارود اس قسم کے سپلائی ڈمپوں میں کافی اندر جا کر زمین کے نیچے تہہ خانوں میں رکھا جاتا ہے۔ کیوں قمر بھائی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کمانڈو قمر ایک تجربے کار کمانڈو تھا، وہ پہلے بھی اسلحے کے کئی چھوٹے چھوٹے ذخیرے اڑا چکا تھا۔ کہنے لگا، آپ کا خیال بالکل درست ہے سلطان بھائی، جذبات کی اہمیت اپنی جگہ پر، مگر اس وقت ہمیں عقل سے بھی کام لینا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب شہید بھی ہو جائیں اور سپلائی ڈمپ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ حسن بٹ چائے بنا کر لے آیا۔ وہ چائے پیتے ہوئے اپنے مشن کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ سلطان نے پوچھا، سنتریوں کے پہرا بدلنے کی پوزیشن کیا ہے؟ شمس نے چائے کا گھونٹ لینے کے بعد سگریٹ سلگایا اور بولا، ہم نے پہاڑی پر چھپ کر 2 دن تک ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے شام تک 2 سنتری پہرا دیتے ہیں، 5 بجے نئے سنتری آ جاتے ہیں اور جو رات 12 بجے تک وہاں رہتے ہیں۔ رات 12 بجے کے بعد 2 نئے سنتری پہرا دینے آ جاتے ہیں اور پہلے والے 2 سنتری واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا فیلڈ ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ قمر بولا، وہیں درختوں میں ایک جگہ فوجی ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، کوئی باقاعدہ بارک وہاں پہ نہیں ہے۔ سلطان نے دوسرا سوال کیا، سپلائی لینے ٹرک کس وقت آتے ہیں؟ قمر نے جواب میں کہا، ہمارے مشاہدات کے مطابق وہاں 2 دنوں میں صرف ایک رات کو 3 ٹرک آئے تھے جو کھو کے اندر چلے گئے تھے۔ خاصی دیر بعد کھو کے اندر سے نکلے تو ان پر ترپالیں پڑی ہوئی تھیں، ظاہر ہے وہ اسلحہ بارود کی سپلائی سے لدے ہوئے تھے۔ یہ ٹرک رات کے کس لمحے میں آئے تھے؟ قمر نے کہا، رات کے پچھلے پہر آئے تھے۔
سلطان خاموشی سے چائے پینے اور غور کرنے لگا۔ کمانڈو عابد نے چائے کی پیالی خالی کر کے دری پر رکھی اور بولا، سلطان بھائی، اس طرح ہم مین میخ نکالتے رہے تو کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اللہ کا نام لے کر چل پڑنا چاہیے، پھر جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، زندہ رہے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ سلطان مسکرانے لگا، عابد بھائی، یہ جذبہ تو ہم سب میں ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو ٹارگٹ ہے وہ اسلحے کے اس سب سے بڑے ڈمپ کو اڑانے کا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وادی کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے اور کشمیری مجاہدوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے اسی ایمونیشن ڈمپ سے اسلحہ وغیرہ سپلائی ہوتا ہے۔ کمانڈو قمر نے کہا، ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے، ایک لائٹ مشین گن ہے، 2 شاٹ گنیں اور 6-7 گرنیڈ ہیں، اور ڈائنامائٹ کا صرف ایک ٹائم بم ہے۔ اگر عین وقت پر اس کا کلاک دھوکہ دے گیا تو ہمارا سارا مشن فیل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پیچھے سے مزید 2-4 ٹائم بم منگوا لینے چاہیے۔ کمانڈو عابد نے گردن کو جھٹک کر کہا، اس کام میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، جب تک ہمیں پیچھے سے سپلائی آئے گی ہمارے کئی کشمیری جوان اس ایمونیشن ڈمپ کی گولیوں سے شہید ہو چکے ہوں گے اور کئی دیہات نظر آتش ہو چکے ہوں گے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر آج رات اللہ کا نام لے کر نکل پڑنا چاہیے۔ شمس کہنے لگا، اگر ہم کسی پلاننگ کے بغیر نکل پڑے تو ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا۔ کمانڈو عابد نے غصے میں آ کر کہا، تو پھر پلاننگ کر لیں، کرتے کیوں نہیں؟ اور پھر اس میں پلاننگ کی بات ہی کیا ہے؟ میں ٹائم بم لے کر کھو کے اندر جاؤں گا اور گولہ بارود کے بکسوں کے درمیان لگا کر واپس آ سکا تو واپس آ جاؤں گا، نہیں تو ڈمپ کے ساتھ میں بھی اڑ جاؤں گا۔ سلطان بولا، عابد بھائی، اس کام کے لیے تھوڑی بہت پلاننگ ضرور کرنی پڑے گی۔ تو شاہ صاحب کر لیں پلاننگ، کون روکتا ہے آپ کو؟ عابد نے جوش میں آ کر کہا، ابھی کر لیں پلاننگ، میں دیر لگانے کے حق میں نہیں ہوں، دیر ہو گئی تو ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا۔ کمانڈو شمس کہنے لگا، عابد، پلاننگ کرتے وقت ہم جذبات سے کام نہیں لے سکتے، تم نے خود وہاں جا کر دیکھ لیا ہے کہ بھارتی فوج وہاں مورچوں میں کس قدر چوکس ہے، ذرا سا انہیں شک ہوتا ہے تو وہ مشین گنوں کے منہ کھول دیتے ہیں، رات کو کہیں کوئی آہٹ بھی ہو تو روشنی کے راؤنڈ فائر کرنے لگتے ہیں اور رات کو دن بنا دیتے ہیں۔ پھر کمانڈو شمس نے سلطان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سلطان بھائی، اگر ہمیں آج رات ہی اس اہم مشن پر نکلنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم عابد کے کہنے کے مطابق آج رات نکل پڑتے ہیں، مگر ہمیں اس کے لیے باقاعدہ ایک اسکیم تیار کرنی ہوگی کہ سپلائی ڈمپ جو پہاڑی کے اندر ہے وہاں تک کیسے پہنچا جائے گا۔ سلطان اس دوران مسلسل غور کرتا رہا، اس کے ذہن میں ایک اسکیم آ چکی تھی۔ سلطان فوجی نہیں تھا، لیکن کمانڈو ٹریننگ اس نے اپنے فوجی والد سے ہی لی تھی اور ہر قسم کے کمانڈو مشن کے خطرات اور ان خطرات پر قابو پانے کی تفصیلات سے باخبر تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ خدا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جہاد کشمیر میں اپنی جان قربان کرنے وہاں آیا تھا، لیکن اپنی جان قربان کرنے کے ساتھ ہی وہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا جانا چاہتا تھا۔ یہ مشن اس کی اپنی زندگی کے مشن کے عین مطابق تھا۔ اس نے حسن بٹ سے کہا کہ وہ اسے ڈائنامائٹ کی سنکوں والا ٹائم بم لا کر دیں۔ حسن بٹ لکڑی کی ایک کھوکھے میں سے ٹائم بم نکال کر لے آیا جو پلاسٹک کے تھیلے میں لپٹا ہوا تھا۔ سلطان نے ٹائم بم کی سنکوں کے ساتھ لگے ہوئے چھوٹے سے سیکنڈوں والے کلاک کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ کمانڈو قمر نے کہا، یہ بم ہم نے بھارتی فوج کے ایک گیریزن پر شب خون مار کر حاصل کیے تھے، یہاں صرف ایک ہی باقی رہ گیا ہے۔ پیچھے ہمارے ڈیپو میں مزید بم بھی پڑے ہیں، مگر وہاں تک جانے اور لانے میں 1 دن لگ جائے گا۔ سلطان کو اپنے ساتھی کمانڈو عابد کے جذبات کا احترام تھا، اور پھر وہ جو مشاہدہ کر کے آئے تھے اس کی جزیات بھی ان کے ذہن میں تازہ تھیں۔ سلطان نے کہا، ہم آج شام اپنے مشن پر نکل چلیں گے، وہاں ہمیں خواہ 2 دن انتظار کرنا پڑے، قمر ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ سلطان نے اپنے ساتھ صرف کمانڈو قمر اور کمانڈو عابد کو لیا، شمس اور حسن بٹ کو پیچھے رہنے دیا۔ اس مشن کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آدمی کم سے کم ساتھ ہوں۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنے کمین گاہ سے نکل پڑے۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے پیچھے سورج چھپ گیا تھا اور شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کمانڈو قمر پارٹی کی رہنمائی کر رہا تھا۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ چھوٹی پہاڑیوں کے پیچھے کھڈوں، پہاڑی نالوں اور چھوٹے چھوٹے دروں میں سے ہو کر جاتا تھا۔ تینوں کے پاس ایک ایک لائٹ مشین گن اور 2 گرنیڈ تھے۔
ٹائم بم کمانڈو عابد نے اپنی کمانڈو جیکٹ کے نیچے کمر کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ وہاں اسلحے کا زیادہ کام نہیں تھا، انہیں موقع شناسی اور عقل سے کام لینا تھا۔ سلطان ایک اسکیم بنا کر جا رہا تھا۔ اس نے کمانڈو عابد اور کمانڈو قمر کو اپنی اسکیم کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ اسکیم موت کے منہ میں جانے کی اسکیم تھی، اس میں واپس آنے کی کوئی اسکیم شامل نہیں تھی۔ انہوں نے اگر کچھ سوچ وچار کیا تھا تو صرف یہ کہ ٹارگٹ پر پہنچ کر مشن مکمل کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ مشن ادھورا رہ جائے۔ اتنا زیادہ اور طویل سوچ بچار میں یہ نقطہ کہیں بھی زیر بحث نہیں آیا تھا کہ جان بچا کر وہ واپس کس طرح آئیں گے۔ یہ ایک طرح سے موت کا مشن تھا۔